پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کے انتقال کا وقت تھا، اس کے 3 دوست تھے. اس نے ایک کو بلایا اور کہا کہ تم میرا انتقال کا وقت ہے، تم میرے ساتھ کب تک رہو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بس آپ کی روح نکلے گی اور میں الگ ہو جاؤں گا آپ سے، آپ ادھر انتقال فرمائیں گے اور میں آپ سے دور ہو جاؤں گا. دوسرا شخص دوسرے دوست کو بلایا کہ تم میرے ساتھ کب تک رہو گے؟ تو کہا جب آپ کی روح نکلے گی تو میں آپ کے ساتھ قبرستان تک چلوں گا اور آپ کو قبر میں دفنا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا، آپ کے راستے الگ میرے راستے الگ. تیسرا دوست تھا، اس کو بلایا اس مرنے والے شخص نے کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میرا انتقال کا وقت قریب ہے. کہا میں تو آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاؤں گا اور قبر میں آپ کو راحت پہنچاؤں گا، آپ کو عذاب آنے لگا تو میں روک بنوں گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کون سا بندہ دوست اچھا ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے؟ نبی پاک نے فرمایا پہلا وہ شخص یا پہلا وہ دوست جو مرتے ہی تعلق ختم کر دے گا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہارا مال. دوسرا دوست جو قبرستان تک تو ساتھ آئے گا، فرمایا وہ تمہارے گھر والے ہیں، غسل، تدفین، جنازہ اس میں شرکت کر لیں گے، کچھ دیر تک تمہارا، کچھ دنوں تک تمہارا ذکر کر لیں گے، مگر پھر وہ بھی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. کسی اور کی بات کیوں کرتے ہو؟ اپنی کر لیتے ہیں نا، کسی اور کو چھوڑو. میرے والد والدہ کا، آپ میں سے کئیوں کے والد کا، والدہ کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا انتقال ہوا، وہ بڑے دن بڑے تکلیف میں گزرے. اب کہاں یاد آتی ہے؟ کتنوں کو یاد آتی ہے؟ کب کب یاد آتی ہے؟ میں اور آپ بھی بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. 2 4 6 دن 10 دن کو زیادہ مشہور آدمی ہوا تو سال 2 سال، بس پھر ختم جناب، دنیا رکتی نہیں کسی کے لیے. فرمایا دوسرا دوست کہا وہ تمہارے گھر والے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا وہ تیسرا دوست جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا نا، تمہیں عذاب سے بچائے گا، وہ تمہارے اعمال ہیں. کیا خوبصورت مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے. بتاؤ، فکر اب 3 چیزیں نا، پیسہ، فیملی اور اعمال، تینوں میں سے امپورٹنس کس کو دینی چاہیے؟ سچ بتاؤ. اعمال کو ہم دیتے کس کو ہیں؟ پیسے کو، اور پھر فیملی کو. گھر والے ناراض نہ ہو جائیں. پیسے کماتے بھی بچوں کے نام پر ہی ہیں یار، بچوں کو، فیملی کو، ڈبل ڈیوٹیاں تو اوور ٹائم تو کوشش بھائی اگر جائز طریقے سے کما رہے تو ٹھیک ہے، مگر اعمال کیوں چھوڑ دیا؟ حرام میں کیوں پڑ گئے؟ نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ تو قبر میں جانا تھا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا میرے ساتھ.